نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجلال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبع القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان، اس کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے سارے مہینوں سے افضل مہینے ربیع الاول شریف میں ہمیں جینے کے لیے ہماری سانسیں، ہماری لمحات ربیع الاول کی سبحانی گھڑیاں عطا فرمائیں۔ الحمدللہ آج ربیع الاول کا یہ پہلا دن ہے، اور میں اپنی طرف سے عرض کر دیتا ہوں کہ کوشش کیا کریں سب اکٹھے ہو کے بیٹھنے کی۔ اکٹھے بیٹھنے میں برکت ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان فرماتے تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کے بیٹھتے، اتنا اکٹھے ہو کے بیٹھتے کہ گزرنے کے لیے جگہ کا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ یہ قسمت والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی محافل منعقد کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا، پورے 12 دن محافل منعقد کرنا، یہ یقیناً 12 دن شرکت یا کچھ دن شرکت وہی کرے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا۔ ابو لہب جیسا کافر جس کے کفر اور جس کی مذمت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد کیا، تبت یدا ابی لہب تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، آیت رسول ہے۔ پھر اس کی بیوی کی بھی اللہ سب جل نے مذمت فرمائی۔
لیکن وہ ابو لہب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر رسول اللہ سمجھ کر نہیں، نبی اللہ سمجھ کر نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا سمجھ کر نہیں، خود مومن اور مسلمان بن کے نہیں، ابو لہب حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منا رہا ہے صرف چچا ہونے کے ناطے، صرف چچا ہونے کے ناطے، انکل ہونے کے ناطے وہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوش ہوا۔ نہ اللہ کا رسول جانا، نہ صاحب قرآن جانا، نہ محبوب خدا جانا، نہ ایمان لایا ان پر، نہ ان کے کہنے پر ان کی رسالت کی گواہی دی، نہ اللہ عز و جل کی وحدانیت کی گواہی دی۔ بس ان کی لونڈی نے آ کر کہا کہ آپ کے بھائی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ لونڈی کو آزاد صرف اس وجہ سے کیا کہ بھائی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور کسی بات کا خیال نہ تھا۔ کافر یہ دائمی ابدی پکا کافر، قرآن نے مذمت بیان کی، لیکن محبوب کی آمد پر خوشی منانے کا صلہ یہ ہوا کہ پھر اللہ عز و جل نے ایسا کرم کیا، یہ نہیں کہ ابو لہب بہت بڑا کافر ہے، دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، کعبے کا دشمن ہے۔ اللہ عز و جل نے ان ساری باتوں کو، حالانکہ اس کو یہ ساری باتیں سخت ناپسند ہیں، لیکن آمد مصطفیٰ پر خوشی کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ایسے پکے کافر پر بھی کرم فرما دیا جس پکے کافر کو قرآن نے جہنمی قرار دیا۔ تو ذرا سوچئے کہ ایک پکے کافر کا ولادت پاک پر خوشی منانے کا صلہ یہ ہوا کہ جہنم کے اندر بھی اسے اپنی انگلی سے ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے۔ تو جو مسلمان یہاں پورے 12 دن حضور علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائے گا، اس پر خدا کا کتنا کرم ہوگا، کیسا کرم ہوگا۔ اس نے نعت نہیں لکھی، نعت نہیں پڑھی، نہ نظم میں نہ نثر میں، کوئی تعریف نہیں کی، تعریف و توصیف نہیں کی، مدد نہیں کی۔ تو یا مسلمان الحمدللہ حضور علیہ السلام کی امتی ہونے کا دم رکھتے ہیں، آپ پر ایمان لایا اور اہل سنت میں خود کو شامل کیا۔ آپ علیہ السلام کی نعتیں لکھتے، سنتے، سناتے ہیں، آپ کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایسے مبارک گھڑیوں میں شیرینیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو اتنی خوشی جو منائیں، تو آپ خود فیصلہ کریں، کیا اللہ عز و جل اس پر جہنم کے دروازے بند نہیں کرے گا؟ کیا اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے گا؟ یقیناً حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کرنے والا ضرور جنتی ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام کی شان میں تو کتنا نے لکھا، لکھتے گئے۔ یہ تمہیدی تقریر ہے آئندہ کی تقریروں کی، کہ ہم یہاں کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں نہیں، ہم تو حضور علیہ السلام کی رحمت سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، اپنا حصہ لینے آئے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا زبان ہے، ہماری گندی زبانیں کیا جو حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا کریں۔ یہاں تو کیسے کیسے نیک اور پاک صاف ستھرے لوگ، طیب و طاہر لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا، ایسے لوگ حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو یہاں یہ اللہ کا کرم ہے جو ہم حاضر ہیں، ہم کوئی بڑا کام نہیں کر رہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خود وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، یعنی مداح رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے والا سب سے پہلے خدا ہے. تو ہماری کیا اوقات، ہماری کیا مجال جو ہم لب کشائی کریں؟ یقیناً ہمیں ضرور ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، ورنہ وہ محبوب جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ پیار سے ارشاد فرماتا ہے اذ نرا تقلب وجهك في السماء. یہ آپ کے چہرے کا ذکر فرمایا، لم نشرح لك صدرك، آپ کے سینے کا ذکر فرمایا، آپ کی کمر کا ذکر فرمایا، آپ کی زبان کا ذکر فرمایا. میں یہ آیتیں آگے جا کے پڑھوں گا، یہ صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا کیا تعریف و توصیف کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کہ ارشاد فرمایا آپ رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہیں آپ کو شاہد مبشر نذیر فرمایا یا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہیں آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا. ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا. ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب ان کے سامنے اعلان کر دو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ خدا کے ایسے محبوب ہیں کہ ان کے پیچھے چلو تو خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے. اب ذرا سوچئے جن کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود بیان فرماتا ہے، جن کا ذکر کرنے کا حکم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو اپنے اوپر یاد کرو. اور کہیں آپ کا چرچا کرنے کا حکم دیتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. تو ایسے محبوب کی حمد و ثنا کرنا، ان کے لیے یہاں بیٹھنا، اسے ہم صرف اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بھی موقع دیا. ورنہ کتنے لکھ چکے، کیا کیا لکھ چکے. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی باری. اعلیٰ حضرت نے آپ کے بارے میں کیا کیا لکھا، آپ کی ایڑیوں کے بارے میں لکھا، آپ کے قدموں کے بارے میں لکھا. ارشاد فرماتے ہیں لم یأتی نذیر فی نظر مثل تو نشد پیدا جاتا. میں صرف اس لیے اشعار سناؤں گا کہ بزرگان دین نے کتنا لکھا اور پھر کیا کہہ گئے. ارشاد فرمایا لم یأتی نذیر فی نظر مثل تو نشد پیدا جاتا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہ دو سرا جاتا. اور اعلیٰ حضرت لکھتے لکھتے آگے بھی ارشاد فرماتے ہیں. میں آپ کے اشعار آپ کو ایک ایک شعر آپ کو سناتا جاؤں گا اور پھر قرآن کی آیت کی طرف آؤں گا اور انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس کو ختم کروں. ارشاد فرمایا آپ کی جب عروج کی باری ہے، ارشاد فرمایا زہے عزت و اعتلاء محمد. آپ کا عروج اللہ کو اتنا پیارا، آپ کا اوج، آپ کی شان اللہ کو اتنی پیاری. ارشاد فرمایا زہے عزت، و آپ کی عزت خدا کو اتنی پیاری. زہے عزت و اعتلاء محمد، محمد کی عزت بڑھانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کی خاطر زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے خدا کا عرش ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت اور بالکل قرآن مجید کی آیات کو لے لے کے اعلیٰ حضرت نے شاعری کی. پھر آپ فرمانے لگے کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوے کف پاہ جمال گل. آپ کے قدموں کے، آپ کے تلوے کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا نبی کے تلوے کو ایسا ویسا نہ جانو، نبی کے رخ کو ایسا ویسا نہ جانو. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، اگر گل کی مثال نبی علیہ السلام کے چہرے کی مثال دینا چاہو تو کم سے کم مثال پھول پر آ کے ٹھہرے گی. زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. کم سے کم مدو سرا کریں گے تو کہیں گے آپ کا چہرہ تو گلاب کے پھول کی طرح ہے. اور آپ کا تلوہ، آپ کے تلوے کی یہ شان فرماتے ہیں کیا پامال
جلوائے کفے پاہے جمال گل، ارے چہرے کی بات کیا کہوں، آپ کا طلبہ وہ ہے کہ آپ کے تلوے پر پھولوں کا حسن و جمال فدا قربان ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں محبوب کی سراپے کو کیا کہوں، پاؤں کو کیا کہوں، گھٹنے کو کیا کہوں، ناف کو، سینے کو، آپ کے چہرے کو کیا کہوں، کیا کیا کہوں۔ ارشاد فرمایا سرتاب قدم ہے سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاؤں سے لے کر سر تک جس میں اقدس پھول ہی پھول ہے۔ پھر فرمانے لگے لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، حد تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا پھول ہی پھول ہے۔ پھر فرماتے ہیں آپ کے چہرے کو ہم ہی نے سورج نہیں کہا، آپ کی زلفوں کو ہم نے ہی رات کی کالی رات نہیں کہا، بلکہ ہے کلام الہی بشمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، یہ چہرے کے نور کی جو باتیں کرتے ہیں یہ تو خدا نے ارشاد فرمائی ہے۔ قسم شب تار میں اللہ فرماتے نا واللیل، رات کی قسم، کالی کالی رات کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کالی کالی زلفوں کی قسم اٹھانا چاہتا تھا۔ اور میں اس کو بالکل مختصر کروں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے آپ کی ایڑیوں پہ نعت لکھی، آپ کے ہاتھوں پہ نعت لکھی، آپ کے قدموں پہ نعت لکھی، آپ کے چہرے پہ نعت لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کی زندگی کی ہر خوبی کو نعت میں بیان کرنے کی کوشش کی، اور بیان کرتے کرتے فرمانے لگے کہ اب اتنا کچھ بیان کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا تو ختم ہوتی ہی نہیں۔ وہ جہاں جبریل کے بارے میں کہا کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، بلکہ وہ دوسرا شعر ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پھر ارشاد فرمایا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، صدی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ یہ بھی بیان کر دیا، یہ بھی کہہ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور یہ بھی فرما دیا کہ ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اتنا کچھ بیان فرما دیا، ایڑیوں کو بیان فرمایا، ہاتھوں کو بیان فرمایا، چہرے کو بیان فرمایا، قدموں کو بیان فرمایا، زلفوں کو بیان فرمایا، سینے کو بیان فرمایا، آپ کے پسینے کی خوشبو کو بیان فرمایا۔ بیان کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور بیان کرتے کرتے فرمانے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ فرمانے لگے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی۔ فرماتے ہیں جب لکھ کے بیان کر کے ایک ثنا خان چپ ہو جائے گا نا تو اس کا چپ ہونا کیا کہے گا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کیا لکھوں، بس یہ کہہ دیتا ہوں کہ خالق کے تو آپ بندے ہیں لیکن پوری خلق کے آپ آقا ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ اعلیٰ حضرت کہہ کر چپ ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے یہ فرمایا، اور حضرت حسان بن ثابت میں نے عرض کیا تھا کہ 5 ترین ہستیاں جن کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک هم المفلحون، یہ فرق والے بات ہے، اولئک هم المتقون،
ان جیسا ایمان لاؤ، قرآن میں ارشاد فرمایا ان جیسا ایمان لائے تو تم ہدایت یافتہ، ایسی سند ہے جن لوگوں کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، یہ میں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں یہ میں شعر و شاعری کر کے اپنی شعر و شاعری سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتا، لیکن مدحت مقالتی بمحمد، لیکن میں تو اپنی شعر و شاعری کی تعریف حضور علیہ السلام کی تعریف کر کے کرواتا ہوں، میں اپنی شعر و شاعری کی تعریف کرواتا ہوں، شعر و شاعری کر کے ان کی تعریف کرنا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ لوگوں نعت پڑھ کے لکھ کے کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے تو حضور علیہ السلام کی تعریف لکھی ہے، ارے نہیں، حضور کی تعریف لکھ کے تو دیکھو زمانہ تمہاری تعریف کرے گا۔ اور پھر فرمانے لگے لکھ کے پھر فرمانے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، یہ بھی تھک گئے، انہوں نے بھی ہار مان لی کہ نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، آپ سے زیادہ حسین کبھی بھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک صاف، ہر نقصان سے ہر کمی سے پاک صاف پیدا کیا گیا، كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، ایسا پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ تعریف کی انتہا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا، لیکن ہم کہیں گے نہیں، خدا نے محبوب کو ایسا پیدا کیا کہ رب کے محبوب کے جیسا کوئی ہوتا کیسے؟ ارے اپنے محبوب سے پیارا وہ بناتا کیسے؟ تو خدا نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے خدا نے چاہا کہ نہیں، آنکھیں کسی کی طرح نہ ہو، کان کسی کی طرح نہ ہو، منہ کسی کی طرح نہ ہو، ناک کسی کی طرح نہ ہو، زلفیں کسی کی طرح نہ ہو، ہاتھ کسی کی طرح نہ ہو، سینہ اور سینے میں دل کسی کی طرح نہ ہو۔ ارے میں محبوب کو ایسا پیدا کروں کہ پاؤں سے لے کر سر تک میرے محبوب کا نبیوں میں رسولوں میں بھی کوئی ہمسر نہ ہو، محبوب جیسا کوئی نہ ہو، رب کے محبوب کے جیسا کوئی ہوتا کیسے؟ ارے اپنے محبوب سے پیارا وہ بناتا کیسے؟ محبوب کہا تو سب سے پیارا محبوب کو بنانا تھا۔ اور پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب لکھ کے فرمانے لگے بلغ العلا بکمالہ، محبوب کی شان کیا بیان کروں، بس اتنا کہوں گا کہ جب آپ کی بلندی، آپ کی شان ظاہر ہوئی، بلغ العلا بکمالہ، جب آپ کی شان ظاہر ہوئی زمانے میں، جب آپ کی شان ظاہر ہوئی تو بلغ العلا بکمالہ، اس وقت بلندی اپنے کمال کو پہنچ گئی کہ اس سے بڑھ کر بلندی پر کوئی نہیں جا سکتا، اس سے بلند شان کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کشف الدجا بجمالہ، اور آپ کا جمال ایسا تھا کہ 1 سال 2 سال 3 سال ایک شہر ایک گاؤں سے نہیں، بلکہ کشف الدجا بجمالہ، خدا نے آپ کو کلام کا وہ جمال دیا، خدا نے آپ کو سوچ کا وہ جمال دیا، خدا نے آپ کو بیان کا وہ جمال دیا، خدا نے آپ کے نورانی چہرے کو وہ جمال دیا کہ کشف الدجا بجمالہ، قیامت تک آنے والے اندھیرے آپ کے جمال سے چھٹ گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، یہاں آ کے ہار گئے، لکھتے لکھتے ہار گئے کہ میں نے کیا کیا لکھا، میں اور کیا کیا لکھوں، میں کتنا لکھوں گا، بس اتنا کہہ کے بس کرتا ہوں کہ حسنت جمیع خصالہ، ارے 1 2 کیا کہوں، محبوب کی ساری خوبیاں اچھی ہیں، ساری خوبیاں حسین ہیں، ہر شان اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور جس کی اتنی پیاری شان ہے فرماتے صلی علیہ وآلہ، ان پر اور ان کی آل پر درود تو بھیجو۔ پھر ایک اور شاعر سنتے رہتے ہیں آپ، وہ بھی فرمانے لگے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، لکھتے لکھتے فرمانے لگے ایسے کہوں کہ یا صاحب الجمال، اے جمال والے، و یا سید البشر، اے تمام بشریت کے ولد آدم کے سردار، یا سید البشر، اے ولد آدم کے سردار، من وجهك المنیر لقد دفر القمر، یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کے چمکا دینے والے چہرے سے، من وجهك المنیر، منور نہیں، منور بھی ہے لیکن منیر،
من وجهك المنير لقد نور القمر، آپ کا چہرہ تو وہ چمکانے والا ہے کہ چاند کو آپ کا چہرہ تو چمکا رہا ہے، ورنہ چاند میں نور کہاں، سورج میں نور کہاں، ستاروں میں نور کہاں؟ یہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ وہی نور تو ہے، وسراجا منیرا، وہ چمکا دینے والے آفتاب آپ بھی تو ہیں، وہ چمکا دینے والے سورج آپ بھی تو ہیں، جن کی چمک سے چاند سورج ستارے چمک رہے ہیں۔ پھر فرمانے لگے لکھ لکھ کے یہ بھی ہار گئے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی ثنا ویسے ممکن ہی نہیں ہے جیسے وہ کرنے کا حق ہے، جیسا آپ کی ثنا آپ کی نعت لکھنے کا حق ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، جب ممکن نہیں ہے تو کیا کہوں؟ فرمانے لگے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یوں کہتا ہوں کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ و برتر ہیں، قصہ مختصر کر دیتا ہوں، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر قصہ یہ کروں لکھ لکھ کے کہ بس خدا کے بعد آپ ہی بزرگ و برتر۔ اور میرے بھائیوں ہے تو بہت کچھ، میں قرآن کی آیت کی طرف چلتا ہوں اور اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا پنڈی میں پاکستان میں مزار ہے، بڑے زبردست شاعر تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی اللہ، شاعر کرامت ولی۔ انہوں نے بڑی نعتیں لکھی، یہ بھی فرمانے لگی سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کہنے کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، حضور کی تعریف آخری کرتے کرتے مقطع میں فرمانے لگے سبحان اللہ۔ اگر محبوب کی شان بیان کرنی ہے تو کہو سبحان اللہ، اللہ ہی پاک ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، وہی پاک ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، سبحان اللہ ما اجملک، اللہ ہی پاک ہے وہی جانتا ہے کہ آپ کیا ہی جمال والے، ما احسنک، وہی جانے کہ آپ کیا حسن والے ہیں، ما اکبرک، وہی جانے کہ آپ کے کمال کی انتہا کیا ہے، خدا ہی جانے۔ پھر فرماتے ہیں ہار کے کتھے مہر علی، کہتے ہیں کہاں مہر علی، ان کا نام تھا مہر علی، فرماتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کہاں مہر علی اور کہاں آپ کی ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیا، فرمانے لگے کہاں میں مہر علی اور کہاں آپ کی ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیا، او مہر علی یہ کہاں جا کے لکھنا شروع کر دیا ہے، یہ تو وہ محبوب ہے کہ ان کی شان کی انتہا خدا ہی جانے کے کیا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیا، مہر علی کہاں قلم اٹھا لیا ہے۔ اور میرے بھائیوں لکھنے والوں نے کیا کیا لکھا، لیکن قرآن مجید میں یہ لکھنے والوں نے یہ سب کیوں لکھا کہ تھک آ گئے تم کو ملا وہ حسن کے بس انتہا نہیں، ہر شان ہے وہ شان کے بس انتہا نہیں۔ اور اپنا شعر بھی کہہ دوں کہ مقبول سے کروڑ لکھے نعت عمر بھر، آخر کہے گی موت کے بس انتہا نہیں۔ تم کیا لکھو گے، لکھنے والے کتنے لکھ چکے، تم کیا لکھو گے، تمہیں بھی موت آخر کہے گی بس انتہا نہیں ہے محبوب کی حمد و ثنا کی، کتنے آگے چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی بلند اس لیے ہے، پہلی آیت میں نے پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، جس کا ذکر اللہ بلند فرمائے پھر اس کی انتہا کون جانے۔ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ یہ کوثر لوگ بولتے ہیں حوض کوثر ہے، بھائی ذرا پڑھو تفسیروں کو دیکھو، کوثر صرف حوض کوثر نہیں ہے، کوثر میں آپ کے حسن کی کثرت ہے، آپ کے علم کی کثرت ہے، آپ کی طاقت کی کثرت ہے، آپ کے حسن و جمال کی کثرت ہے، آپ کی قدرت کی کثرت ہے، آپ کی امت کی کثرت ہے، آپ کی امت میں علماء کی کثرت ہے، اولیاء کی کثرت ہے، آپ کی امت کے اندر اللہ عز و جل کے پیاروں کی کثرت ہے۔ یہ کثرت صرف کوثر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے متاع دنیا قلیل، دنیا کا جو سامان ہے، متاع دنیا کا سامان تھوڑا ہے،
دنیا کے اندر ہم ہیں کہ آج تک کوئی انسان کو گن سکا؟ اللہ فرماتا ہے دنیا کا سامان تھوڑا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کا احسان نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قلیل ہے، تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تھوڑا ہے، خدا کا متاع الدنیا، خدا کا جسے خدا تھوڑا کہتا ہے وہ دنیا کا سارا سامان ہے۔ اب ذرا دیکھو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کیا ہے؟ کوثر جمع ممتاز ہے، ایک ہوتا ہے سنگولر، ایک پلورل ہوتا ہے۔ عربی کے اندر پلورل کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، 3۔ ایک ہوتی ہے جمع، اور پھر جمع کثرت آتی ہے، جمع قلت آتی ہے، جمع کثرت آتی ہے، تیسری آتی ہے جمع منتہی الجموع۔ جمع قلت جو 3 پر دلالت کرے، جمع کثرت جو 10 تک پر۔ ایک لفظ ہے جمع قلت کا، وہ صرف 3 آپ کو بتائے گا۔ اگر وہ یوز ہو جمع قلت، پلورل قلت والا جو ورڈ ہے وہ یوز ہوگا تو مطلب ہوگا 3 لوگ مراد، 3 مطلب 3 ہے۔ اور اگر جمع کثرت یعنی وہ پلورل جس کا نام کثرت ہے وہ عربی میں یوز ہوگا تو مطلب ہوگا اس پلورل لفظ سے کم از کم 10 مراد ہے، 10 سے نیچے مراد ہے۔ لیکن جمع کثرت جمع منتہی الجموع، جب عربی کے اندر پلورل وہ لفظ جس کا نام منتہی الجموع ہے، جب عربی کے اندر یہ پلورل یوز ہوگا تو مطلب یہ ہوگا یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اب کوثر کی جو پلورل ہے اس کی 3 کیٹیگریز آتی ہیں، ایک قلت، ایک کثرت، نمبر 3 منتہی الجموع، یعنی عربی میں یہ تیسری پوزیشن، تیسری کیٹیگری کا تیسرے نمبر کی جمع ہے، پلورل ہے عربی میں، جس کا مطلب ہوتا ہے اس میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر کثرت اتنی بخشی جو کم از کم 3 پہ دلالت کرتی، جس میں 3 شامل ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ہم نے آپ کو اتنی کثرت عطا کی جس میں کم از کم 10 شامل ہیں۔ ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت بھی وہ عطا فرمائی جس میں کائنات کی ساری کثرتیں موجود ہیں، کائنات کی ساری کثرتیں۔ اب اگر متاع الدنیا قلیل، رب کا جو تھوڑا ہے وہ دنیا کا سامان ہے جس کو رب تھوڑا کہتا ہے۔ جب اس دنیا کا سامان رب کا تھوڑا ہے اور ہم اس کو نہیں گن سکتے تو جس کو رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب تجھے کوثر دیا، تو رب کے کوثر کو کوئی کیسے گن سکے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ حضور کی شان ہے۔ پھر فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، محبوب آپ فرما دو اگر سمندر مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، محبوب تم فرماؤ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو، سیاہی مطلب ایک، محبوب تم فرماؤ اگر یہ سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے تو ضرور سمندر ختم ہو جائیں گے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کے لیے آ جائیں۔ یعنی اتنا ہی سمندر اور لے آئے رب کے کلمات کو لکھے تو وہ رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب قرآن نے کہا، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اگر 7 سمندروں کے ساتھ 7 سمندر، ارشاد فرمایا اگر سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور مل جائیں۔ میں آیت سنا دیتا ہوں، تفسیر سن کے کوئی کہے گا کہ آیت نہیں پڑھی۔ بولو انا ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما بعدت کلمات اللہ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور ایک بن جائے اور کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو لکھا جائے تو وہ 7 بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کلمات اللہ ہے کیا؟ کلمات اللہ کیا ہے؟ میں نہیں کہوں گا، بلکہ ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب
مدارج النبوہ کے حوالے سے سنیں گے. آپ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کلمات اللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی تعریف ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے لکھنے والوں، اگر میرے نبی کی حمد و ثنا لکھنا شروع کرو گے تو ساری دنیا کے درختوں کو پین بنا لو، قلم بنا لو. سمندر اور سمندر کے ساتھ ساتھ سمندر اور انک بنا ڈالو اور سارے مل کے لکھنا شروع کرو. ارے ساری دنیا کے درخت قلم بن کر ختم ہو جائیں گے، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. محمد مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں رک گئے، ایسے ہی شیخ سالی نہیں رک گئے. بعد از خدا بزرگ تو اتنا مختصر حسنت جمیع خصالی. کسی نے کیا ارشاد فرمایا، کسی نے کیا ارشاد فرمایا. تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ حمد و ثنا کرتے ہیں تو اس میں اللہ عز و جل کا کرم ہی سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یقیناً ہے. تو ہم انشاءاللہ عز و جل کم از کم اس تقریر کو سن کے، قرآن مجید کی آیات کو سن کے، بزرگوں کی ان نعتوں کو سن کے جو میں نے عرض کی، کم از کم اس کے بعد ہم جتنے موجود ہیں یہ تو ضرور 12 دن تک آئیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ اوروں کو بھی لے کر آئیں گے. کیونکہ یہ بات اگر سمجھ آ گئی نا کہ یہ حمد و ثنا کرنا، سننا اور سنانا یہ فقط خدا کا کرم ہے، تو انشاءاللہ سب کے سب تشریف لائیں گے اور ضرور تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا